اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے سنا مسلمان اور یہودی اور عیسائی ایک جگہ پہ جمع ہوئے۔ یہودی کہنے لگے جنت میں ہم جائیں گے، عیسائی کہنے لگے جنت میں ہم جائیں گے، مسلمانوں نے کہا جنت میں ہم جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، یہ تمہارے محض دعوے تمہیں جنت میں لے کر نہیں جانے والے، یہ تمہاری یہ آرزویں ہیں تمہیں جنت میں لے کر نہیں جائیں گی۔ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جنت میں وہی بندہ جائے گا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، جنت میں وہی جائے گا۔ تو آج اللہ رب العزت اسی مضمون کو آگے بیان فرمائیں گے۔ آج کے درس میں اللہ فرماتے ہیں اللہ کے ہاں مقبولیت کے لیے، اللہ کے ہاں افضلیت ہونے کے لیے دو کام ہر حال میں کرنے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اپنا عمل محض اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو عمل کرو وہ اتباع سنت کے ہوتے ہوئے کرنا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ آپ نے ہر عمل کے اندر اخلاص پیدا کرو۔ آپ جو عمل کر رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، نمازیں پڑھ رہے ہو، حج کر رہے ہو، زکاتیں دے رہے ہو، کسی کے ساتھ بھلائی کر رہے ہو، کسی کی ہمدردی کر رہے ہو، حتیٰ کہ جو بھی عمل کرتے ہو، کھانا کھلا رہے ہو، اپنے بچوں کو پیار کر رہے ہو، اپنے دوست یاروں کے ساتھ مل رہے ہو، حتیٰ کہ جو بھی عمل ہے اس کے اندر محض اللہ کی رضا ہو تو یہ عمل اللہ کے ہاں قبول۔ اور حدیث جبریل میں آتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے پاک پیغمبر کے محفل میں آئے، دو زانو ہو کر بیٹھے، کہا یا رسول اللہ اخبرنی عن الاحسان، یا رسول اللہ مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے، احسان کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ان تعبد اللہ، یہ کہ تو اللہ کی عبادت کر کأنک تراہ، اس حال کہ تو دیکھ رہا ہو۔ آپ نماز ایسے پڑھو کہ تصور کرو کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، زکوٰۃ اس حال ایسے دو کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے، حج اس طرح کرو کہ یہ تصور کرو ہمیں ہمارا رب دیکھ رہا ہے، حتیٰ کہ جو نیکی بھی آپ کرو ذہن کے اندر یہ تصور کرو ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے ہم جو کر رہے ہیں۔ اگر یہ تصور نہیں بن سکتا، ایمان کمزور ہے، تو فرمایا ان لم تکن تراہ فانہ یراک، اگر آپ کو اپنا رب نظر نہیں آتا، تصور میں نہیں آتا، تو پھر یہ خیال کرو کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ کو نظر نہیں آتا تو یہ تصور کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ میرا عمل جو ہے آیا اس کے اندر اخلاص ہے یا نہیں ہے، کہیں ریاکاری تو نہیں ہے، دکھلاوا تو نہیں ہے، مال خرچ کر رہا ہوں کہ لوگ مجھے سخی کہیں جی، شجاعت دکھا رہا ہوں تو لوگ مجھے بہادر کہیں، دل کے اندر یہ نیت تو نہیں آ رہی، یہ کھوٹ تو نہیں آ گیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہر عمل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے جی، کسی کے لیے نہ دکھلاوا ہو نہ کسی اور کے لیے وہ عمل ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو عمل آپ کر رہے ہو اس کے اوپر پیغمبر علیہ السلام کی شریعت کی مہر لگی ہے یا نہیں لگی، وہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا نہیں ہے، وہ عمل صحابہ نے کیا ہے یا نہیں ہے، وہ عمل اجماع امت نے کیا ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ عمل صحابہ نے کیا ہے، اجماع امت نے کیا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا ہے، تو پھر یہ سمجھو کہ یہ عمل اتباع سنت میں ہوتے ہوئے اللہ کے ہاں قبول ہے۔ بعد میں اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔
خلیل کیوں بنایا؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت آتی ہے حنیفہ۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر مذہب کو چھوڑ کر جی صرف اور صرف ایک راہ اختیار کی، اور وہ تھی رب کی راہ تھی، اللہ کے بن کر رہے، تو اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنایا۔ تو یہودیوں کا جو دعویٰ تھا ہم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت کی اتباع کرتے ہیں، عیسائیوں کا جو دعویٰ تھا ہم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت کی اتباع کرتے ہیں، تو یہ دعویٰ کیا تھا جی؟ جھوٹا تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت کے اندر شرک نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت کے اندر حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت کے اندر حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت کے اندر 3 خدا نہیں تھے۔ اور اگر حقیقی معنوں میں جو ملت ابراہیمی کا اتباع کار ہے جی، جو ملت ابراہیمی کے نقش قدم کے اوپر چلتا ہے، وہ امت محمدیہ ہے جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی احکامات تھے وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے چلتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک آتے رہے، اور امت محمدیہ کے اندر یہ اتم درجے کی صفات پائی جاتی ہیں۔ آخر میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اس آیت کے اندر اللہ نے اپنی 2 صفتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی صفت فرمایا زمین و آسمان کی بادشاہت کس کے لیے ہے جی؟ اللہ ہی کے لیے۔ تو جو زمینوں اور آسمانوں کا بادشاہ ہے، جس نے ان کو بنایا ہے، تو تصرف کس کا چلے گا جی؟ اللہ کا چلے گا۔ جس نے بنایا ہے، جو بادشاہ ہے، جو مالک ہے، تو تصرف اس کا چلے گا۔ تو جو لوگ اللہ کے تصرف کے علاوہ غیروں کے تصرف مانتے ہیں جی، فلاں بھی کچھ کر سکتا ہے، فلاں بھی نفع بھی دے سکتا ہے، فلاں بھی نقصان دے سکتا ہے، فلاں ہمارے کاروبار کے اندر برکتیں دے سکتا ہے، فلاں ہمارے کاروبار کے اندر نقصان دے سکتا ہے، تو یہ کیا ہے جی؟ شرک ہے۔ جب بادشاہ وہ ہے، شہنشاہ وہ ہے جس نے زمین و آسمانوں کو بنایا ہے، تو پھر کارساز بھی وہی ہے، متصرف فی الامور بھی وہی ہے۔ اور دوسری صفت فرمائی وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے جی۔ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کے اس علم کے اندر، اس غیب کے علم کے اندر، اور کسی چیز کو گھیرنے کے اندر کوئی اللہ کا ثانی نہیں ہے اور کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں مقبول ہونے کی جو شرائط تھی ان کو بیان فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن، کون ہے زیادہ اچھا، دین کے اعتبار سے، ممن، اس بندے سے، اسلم، جس نے جھکایا وجہ اپنے چہرے کو، للہ، معاذ اللہ کی رضا کے لیے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس حال کہ وہ نیکی کرنے والا ہے، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ، اور اس نے پیروی کی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت کی، حنیفاً، جو یکسو ہونے والے تھے، تمام دینوں سے کٹ کر ایک دین کی طرف رہنے والے تھے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے بنایا ہے حضرت ابراہیم کو خلیلاً، اپنا دوست، خالص دوست۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمینوں میں ہے، یہ سارا کا سارا اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور ہے اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔